جی السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ ہے، کچھ لوگوں کے لیے بڑا کنسرن بھی ہے، حالانکہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ خاص طور پہ ینگر بچے جو کہ کریئرس جو ہیں اس وقت ڈیسائیڈ کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی آرٹس نہیں پڑھا اور ہم نے سائنسز پڑھی، تو اگر ہم آرٹس پہ سوئچ کرتے ہیں فرام سائنسز تو کیا ہوگا؟ Sometimes people worry that they won't understand arts if they are switching from sciences. مطلب لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کافی زیادہ، ان کو لگتا ہے کہ ہم we won't be able to understand arts اگر ہم سائنسز سے سوئچ کر کے آ رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے بہت، میں شیورٹی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ سائنسز اینڈ آرٹس آر ناٹ اپوزٹ۔ سائنسز اور آرٹس فرق ضرور ہے، لیکن یہ اپوزٹ نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ان دونوں میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کہ یہ دونوں کہیں کنیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ ایکچولی اس بات کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ سائنسز اور آرٹس اصل میں ایک ہی ہیں، ایک ہی چیز کے دو پارٹس ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ چیز پتہ ہونا کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی نیا کھانا بنانا چاہتے ہیں، آپ وہ کھانے انوینٹ کرنے کا شوق ہے، تو کھانے کی انوینشن میں کے دو پارٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے کھانے کا ذائقہ نیا کرنا ہے، اس کی شکل نہیں کرنی ہے، اس کے فلیورز تھوڑے سے چینج کرنے کے، یعنی اس ساری چیز میں آپ ایک نیا ذائقہ یعنی نیا پلیجر، ذائقہ پلیجر ہی ہوتا ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہو تو اس کو ذائقہ ہوتا ہے، کڑوا بھی ذائقہ ہوتا ہے لیکن اس کو انجوائے نہیں کرتے تو، لیکن آپ ذائقے کے پلیجر والے پارٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی وہ سمجھیں کہ وہ اس کو آپ آرٹس میں لا سکتے ہیں کہ جی کھانا کھانے میں مجھے مزہ آئے، میں اس وجہ سے ایک نیا کھانا بنانا چاہتا ہوں کہ مثلا کوئی مثال کے طور پہ چیز کا پراٹھا تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ میں نے بہت ہی ایک فیٹی چیز کا پراٹھا بنانا ہے تاکہ جو فیٹینس ہے پراٹھے کی بھی اور چیز کی بھی وہ مکس ہو کے ایک نیکسٹ لیول کی فیٹینس بن جائے، تو یہ آپ کا سمجھیں کہ آرٹس کا کنسرن ہے کہ پلیجر جو ہے وہ یا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ اور ہی نیکسٹ لیول کا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی دوسرا پارٹ ہے سائنٹیفک پارٹ، کہ اگر آپ نے یہ چیز کرنا ہے تو پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ چیزز کی ٹائپس کیا ہیں اور چیزز کا فیٹ کانٹینٹ کیسا ہوتا ہے، وہ کس ٹیمپریچر پہ پگھلتا ہے اور کس ٹیمپریچر پہ اس کے سالڈز اور اس کے فیٹس الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا کون سا آٹا بہترین ہے یا کون سے دو آٹوں کا مکسچر بہترین ہوگا، اور وہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ پھر کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جی کون سا آٹا فرمنٹ کرنے کی وجہ سے یا صرف گوندنے کی وجہ سے اس میں سے کون کون سی چیزیں ریلیز ہوتی ہیں، کس طریقے سے جو آٹے کا جو وہ ایک کلنگی پارٹ ہوتا ہے وہ آپس میں جڑے گا کیسے، کیا آپ نے سیلنگ اچھی کرنی ہے آٹے کے پراٹھے سے تاکہ جو 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 چیز میلٹ ہو رہا ہے وہ اس کے اندر بند رہے، تو سمجھیں کہ سٹارچ جو ہے آٹوں کا سٹارچ، اس کی سمجھ ہونا، یہ چیز کی سمجھ ہونا کہ کتنا پانی آپ کو چاہیے آٹے کے ساتھ تاکہ وہ ایک لیول پہ آ کے ایک دم سے وہ پلاسٹک کی طرح کائنڈ آف سیل ہو جائے، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سا ٹیمپریچر ہے جس پہ آٹا بھی صحیح کک ہوگا اور فیٹ چیز بھی صحیح کک ہوگا خراب ہوئے بغیر۔ اب یہ پارٹ جو ہے اس فوڈ کے سمجھنے کا وہ پیور سائنس ہے کہ یہ پیورلی سائنٹیفک اسٹڈی ہے کھانے کی، اس کو فوڈ سائنس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، فوڈ کا سائنٹیفک پارٹ بھی۔ اب آپ اس کا فوڈ کا پلیجر والا پارٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اس کا سائنس والا پارٹ سمجھنا ہے، اور یہی اگزامپل آپ کی درست ہے تمام آرٹس کے اوپر اور کافی زیادہ سائنسز کے اوپر۔ جو بھی آپ آرٹس میں چیز کرنا چاہتے ہیں جب تک اس کی سالڈ علم آپ کو نہیں ہوگا آپ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنسز اور آرٹس کی ڈویژن کیوں ہے۔ سائنسز اور آرٹس کی ڈویژن میرے حساب سے، ہو سکتا ہے میرا علم کم ہو، یہ جو ہے یہ ایکیڈیمک ڈویژن ہے کہ آپ نے جب بچوں کو علم دینا ہے، یونیورسٹی، اسکول، کالجز اور پرانے زمانے میں دوسرے طرح کے مدرسے اور انسٹیٹیوشنز کے، اس میں آپ نے یہ گارنٹی دینی ہے کہ اچھا اس کو کازمولوجی آتی ہے تو پھر آپ کازمولوجی کو الگ کر کے سارا فوکس کازمولوجی پہ کر کے اس کو ڈگری دے دیتے ہیں۔ تو جب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ اب آپ نے فرق علوم میں لوگوں کو ڈگری دینی ہے تو اس وجہ سے آپ کے علوم میں ڈویژن آئی، آرٹس کے ڈزنز آف سب کیٹیگریز ہیں، سائنسز کی شاید 100 150 سب کیٹیگریز ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس کی جو 100 کیٹیگریز ہیں اس میں سے 2 3 کنیکٹڈ ہے، باقی ساری فرق ہے،
اور سائنسز اور آرٹس کی کیٹیگریز تو اتنی دور ہیں کہ وہ کبھی مل ہی نہیں سکتی. لیکن پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے جو گزرے ہیں، لیونارڈو ڈاونچی سے لے کے آپ اسلامک ورلڈ کے سائنٹسٹ دیکھ لیں، آپ گوئتھے کو پکڑ لیں، کسی کو بھی پکڑ لیں، وہ آپ کو یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ سائنٹسٹ اچھا ہے یا فلاسفر اچھا ہے یا آرٹسٹ اچھا ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ بہت سارے 4-5 علوم کو بہت ہی سیریسلی اکٹھا پڑھتے تھے. مثلا کازمولوجی کا بھی ان کو پتہ ہوگا، وہ رائٹر بھی ہوں گے، وہ پوئٹ بھی ہوں گے، وہ فلاسفر بھی ہوں گے، وہ پینٹر یا انوینٹر بھی ہوں گے، اور کسی ایک سائنس مثلا کیمسٹری یا جس کو الکمی کا بھی، مطلب الکمی تو تھوڑا سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، بٹ کیمسٹری کا کوئی پارٹ یا سمجھیں کہ کوئی باڈی سائنسز کا کوئی پارٹ یہ بھی ان کو آتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پرانے زمانے میں تمام چیزوں کو ایز علم دیکھتے تھے. ایک ورڈ جیسے کہتے ہیں علم، اب علم کو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ سائنس ہے یا آرٹس ہے، لیکن علم جو ہے کسی بھی علم کا مطلب ہے نوئنگ. نوئنگ کا مطلب ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے، مجھے ثابت کرنا آنا چاہیے، مجھے ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس چیز کا. تو اس کیٹیگری کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اکٹھی تھیں. اسی وجہ سے ان لوگوں میں، بہت لوگوں میں چیزوں کی سمجھ زیادہ تھی. آج کل ہمیں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے ڈگریز پہ فوکس کرتے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جی جو دوسری ڈگری ہے اس کا ہمارے سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں اس سے کیا کوئی کیا کرے، ہمیں تو بھائی اپنے کا پتہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. یہ سمجھیں کہ اللہ میاں نے جو آپ کو انفارمیشن سنتھسائز کرنے کی دماغ میں کیپیسٹی دی ہوئی ہے کہ فرق فرق طرح کی انفارمیشنس کو ہم اکٹھے ریڈ کر کے اکٹھے سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھیں کہ اس کو اس سے انکاری ہے. اللہ میاں نے ایک سہولت آپ کو جو دی ہوئی ہے، ہم اس سہولت سے انکاری ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو مین میڈ ڈویژنس میں بندھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دماغ کی فل کیپیسٹی کو نہیں یوز کرنا چاہتے. اب اس کا میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ سب دنیا کے علوم کو آپ الگ الگ کر کے صرف ایک علم میں کنسیڈر کریں، لیکن اس کو ہم کم از کم وہاں تو اپلائی کر سکتے ہیں کہ جہاں ہمارا دل کرے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سوئچ کریں تو ہم دونوں علوم کو اکٹھا کر کے ان دونوں کا فائدہ کسی بھی ٹاسک میں لے آئیں. تو یہ بالکل یہی بات ہے جو ہم سائنسز اور آرٹس میں سوئچ کرنے کی بات کریں. اس کو صرف ایسے سمجھ لیں کہ سائنسز اور آرٹس آر جسٹ ٹو ڈفرنٹ سائڈز آف کوائن. کوائن ایک ہی ہے، اس کی دو فرق سائڈز میں سے ایک سائنسز ہیں ایک آرٹس ہیں. حالانکہ ویسے اس کی ڈویژن اگر آپ ڈویژنس کرنے پہ آئیں تو پھر تو کوائن کی 5000 ڈویژنز ہو جائیں گی. لیکن اس کو سمجھیں یہی کہ اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے سرکولر انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور ڈائجسٹ کیا. جو ڈائجسٹ کرنے والا پارٹ ہے، ایک دفعہ آپ نے سوالو کر لیا کھانا، اس کے بعد آپ کے لیے اس کے لیے پلیجر نہیں بچا. جو جتنی دیر میں ڈائجسٹ ہو کے ایکسکریٹ ہو رہا ہے وہاں نا آپ کی بایولوجی کام کری وچ از اے سائنس. لیکن جہاں آپ کھانا کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں، وہ پیور انجوائمنٹ ہے. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ انجوائمنٹ یا ذائقے کو چھوڑ کے صرف نیوٹریشن کی وجہ سے کھانا کھائیں. بہت ہی کم ہو گئے، میں کسی کو نہیں جانتی. تو کھانے کا جو پروسیس ہے، کھانا کو انجوائے کرنے کا پروسیس، وہ سمجھے کہ آرٹس اور پلیجر اور اپریسیشن میں آتا ہے. لیکن بعد میں اگر بایولوجی کام کریے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو لوپ میں چیز چل رہی ہے اس کو آپ الگ الگ کیسے کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھانے کے بغیر آپ کی سائنس کام کرے اور آپ کی جو سائنس کام کرے اس میں آپ پلیجر نہ تلاش کریں. ہم انسان ہیں، ہم ہر چیز میں پلیجر تلاش کرتے ہیں. سرجنس سے پوچھیں، ایون بہت بری مثال میں دینے لگی ہوں، کلرز سے پوچھیں، جو سیریل کلرز یا ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ ان کو کہاں سے پلیجر نظر آتا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے برے کام پلیجر کے لیے کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کا دماغ اتنا ٹوسٹڈ ہوتا ہے کہ وہ کرائم اور گناہ اور ثواب کو انہوں نے کی سمجھ نہیں رکھتے یا جان بوجھ کے نہیں کرتے. لیکن آپ سرجن سے بھی دیکھیں، اب کسی سرجری کو دیکھنا آسان نہیں ہے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو کٹتا دیکھ کے. لیکن سرجنس سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ نے آج کی سرجری کیسے کی، چاہے وہ اس کی اسی ایریا کی 50ویں سرجری، اور کہے گا کیا خوبصورت کام کیا آج میں نے. آپ مجھے بتائیں کہ سرجری اور خوبصورتی کو آپ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ وہ آپ اس طرح کنیکٹ کرتے ہیں کہ ہر کام جو آپ کرتے ہیں اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے سکسیس، پلیجر اور کہنا چاہیے پرفیکشن کے میٹر پہ ناپتے ہیں، جو کہ تینوں میٹر سمجھیں کہ آرٹس میں آتے ہیں. پرفیکشن،
بیوٹی، سکسیس، کمپلیشن، اپریسیشن آف سم تھنگ، آپ اس کو لوزلی اسپیکنگ آرٹس میں کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی سائنٹیفک چیز کی پلیجر ہو. کوئی سائنٹیفک میتھمیٹیکل فارمولا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں واہ کیا مسئلہ حل کیا ہے. یا جیسے سرجری میں کوئی سرجن اتنا اچھا سکسیسفل کام کرے، یا ایون کوئی کانسیپٹ ہو، بہت مشکل کانسیپٹ ہو، فلوسافیکل کانسیپٹ ہو، اس کو بھی آپ کہتے ہو کیا خوبصورتی سے بات کی گئی ہے. یعنی خوبصورتی اور سب پیور ہارڈ سائنس ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. اینڈ اٹ از آلویز بیٹر ٹو نو بوتھ سائڈس انسٹیڈ آف لمیٹنگ ون سیلف ٹو ون. ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اگر قدرتی طور پہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو اس سے ڈریں نہ، اس کو سمجھیں کہ یہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے. People coming to arts can use their prior study to understand art even better. ظاہری بات ہے جو پیچھے علم جو بھی آپ نے لیا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے سائنسز کا پیکج اٹھا کے آرٹس میں آتے ہیں تو آپ آرٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے. اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ آپ آرٹسٹس میں بھی دیکھیں، بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو کہ میں اوبیسلی نام نہیں لے سکتی، جن آرٹسٹ نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے کہ جی سائنسز کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا کام لمیٹڈ ہے. ان کے کام کے جو کام جس سائڈ آف ورک میں وہ بلیو کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ بہت ساری چیزیں اپنی ایکسپلین نہیں کر سکتے، سائنٹیفکلی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ انکاری ہیں، ایک علم کی ایک سائڈ کے انکاری ہیں جو کہ سائنس ہے. جبکہ جو لوگ بہت بڑے فنکار ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ استاد ہے وہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے چاہے کسی جگہ پہ جا کے ڈگری لی ہو یا نہ لی ہو سائنس کی، لیکن ان کو اپنے کام کے جو سائنٹیفک، میتھمیٹیکل، کیمسٹری سے ریلیٹڈ، فزکس سے ریلیٹڈ جو آسپیکٹس ہیں ان کی بہت ہی اچھی طرح سمجھ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ علم، سائنٹیفک علم لیا ہوتا ہے، چاہے یونیورسٹی سے لیا ہو، موسٹ پرابلی یونیورسٹی سے نہیں لیا ہوتا، لیکن ایکسپیرینس سے، پڑھنے سے، سیکھنے سے وہ علم لیا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ آرٹس میں وہی لوگ سکسیسفل ہوں گے جو کہ سائنسز کو نہ صرف مانیں گے بلکہ ان کو فالو بھی کریں گے. تھینک یو.